وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ پاک مہینوں میں سے سب سے خوبصورت مہینہ شروع ہو چکا ہے. برکتوں سے معمول اور رحمتوں سے سجا ہوا رب القدوس کی عنایات کو، نوازشات کو، لطف و کرم اور اس کی مہربانیوں کو اپنی دعوت میں سمیٹے ہوئے ماہ رمضان المبارک کا الحمدللہ آغاز ہونے والا ہے. اور جو اس کا فضل ہے کہ ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھنے کی توفیق ملی، تراویح میں شریک ہوئے، قرآن مجید کی تلاوت کو سنا اور یہ لمحات اس کے گھر میں گزارنے کا شرف ملا ہے کیونکہ خالص اللہ کی عطا ہے. اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں، اور جس کو چاہتا ہے اپنی عبادت کے لیے چن لیتا ہے، اور جس کا سجدہ کرنا اسے اچھا لگتا ہے اسی کو سجدے کی توفیق دیتا ہے، اور جس کے منہ سے اسے اپنا ذکر اچھا لگتا ہے اسی کو اپنے ذاکروں میں شامل کروا دیتا ہے. اور یہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ تمہارے پاس جو بھی نیکی آ جاتی ہے تو کبھی اس نیکی میں اپنے آپ کو بند کر دیں. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، حسن والی جو شے بھی تمہارے پاس آئے گی نا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو غلط بھی ہوگی، بے برکت بھی ہوگی، نحوست ہوگی، اس میں تمہاری غفلتوں کی وجہ سے وہ اس کا سبب بنے. اور رحمت جہاں پہ بھی آئے گی، حسن جہاں پہ بھی آئے گا، نیکی جہاں پہ بھی آئے گی تو سمجھ جاؤ کہ وہاں پہ میرا کرم ہو گیا ہے. تو یہ کہنا کہ کرم ہوگا نہیں، جس نے نماز پڑھ لی اس پہ کرم ہو گیا، اور جس نے تراویح پڑھ لی اس پہ کرم. اب ہمارا کام اس کرم کو سنبھالنا ہے. جو کرم ہمیں یہاں پہ ملا، جو شوق ہمیں یہاں پہ ملا، اس کو سنبھالنا کیا ہمارا. اور ایک بات میں عرض کروں گا کہ اس ماہ مبارک میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مولا بدل جاتا ہے. مولا اپنے مزاج کو، اپنی طبیعت کو اور اپنے معمولات کو، اپنے آئین کو بدل لیتا ہے. جہنم خود بنائی ہے اور جہنم سے خود ڈراتا بھی ہے، مگر اس ماہ مبارک میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے کہ گویا جہنم ہے ہی نہیں. جنتوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. جب دروازہ بند ہونا تو پھر مخصوص لوگوں کے لیے کھلتا ہے جو اس معیار پہ پورا اترتے ہیں. جب دروازے سارے کھلے
اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب کوئی معیار نہیں، کوئی شرط نہیں، جو بھی آنا چاہے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ نے اپنے آپ کو بدل دیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ گویا کہ اس ماہ میں اللہ نے قہر والا شعبہ بند کر دیا اور غضب والا شعبہ بند کر دیا ہے، عذاب والا شعبہ بند کر دیا ہے، اور آقا نے پردہ فرما دیا۔ آقا نے اس یار میں اس یار کا کھول کھول دیا، اس یار نے اس یار کا راز کھول دیا۔ آقا نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کی ہر رات میں مولا بے شمار گنہگاروں کو بخش دیتا ہے اور ہر رات میں بخشتا ہے، اور مولا فرماتا ہے روزے رکھو گے نا تو دنیا کو تمہارے منہ سے بو آئے گی، مجھے کستوری آئے گی، مچھلیاں تمہارے لیے دعائیں کریں گی، فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے، ہر سمت سے تمہارے لیے دعائیں ہوں گی، اور میں بخششیں لٹانے پہ تلا ہوا ہوں۔ اب تمہارا کام ہے کہ دامن پھیلاتے جاؤ اور میری برکتوں سے جھولیاں بھرتے چلے جاؤ۔ میں آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر مولا بدل گیا تو پھر حق بنتا ہے کہ بندہ بھی بدل جائے، بندہ بھی بدل جائے اور بندہ بن جائے، اور جو ادھر ادھر کی بندگیاں کر رہا ہے، غلامیاں کر رہا ہے، ان سب کو طلاق دے کر اللہ کی بندگی میں آ جائے۔ اور اللہ کی بندگی میں آنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کہ مولا میری کوئی مرضی نہیں، اب ساری مرضیاں تیری ہیں، سارے حکم تیرے ہیں، جو تم کہتا چلا جائے گا وہ میں کرتا چلا جائے گا۔ تو جس نے ماہ رمضان میں بس یہ یاد رکھے، ہمیں ہر وقت احساس ہونا چاہیے کیا کہ ہم رمضان میں کہ جو غفلت ہے یہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو ہر وقت احساس ہو، مسجد میں ہیں، گھر میں ہیں، دکان میں ہیں، گاڑی میں ہیں، سڑک میں ہیں، پارک میں ہیں، بس یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم کس میں ہیں، بولیے رمضان میں ہیں، اور رحمتیں ہم پہ برس رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ مولا بدلنے کی توفیق بھی دے گا اور بدلنے کی ہمت بھی دے گا، اور خود ہمیں بدل دے گا، اپنے بندوں میں شامل فرما لے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتوں سے فرما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ مولا تو نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی نسبت غلامی کے صدقے میں جو ہمیں ماہ رمضان عطا کیا ہے، مولا ہمیں اس ماہ مبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما، اس ماہ مبارک کے آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرما، اس ماہ مبارک کی مقدس ساعتوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مولا اس ماہ مبارک میں اپنی عبادت، اپنی اطاعت، اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی سنن مطہرہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مولا اس ماہ مبارک میں ہمیں جنتی بن کر اور بخشا ہوا بن کر اچھا انسان کرنے کی توفیق عطا فرما، باعمل مسلمان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ مبارک میں روزوں کے صدقے میں، نمازوں کے صدقے میں مولا ہمیں ہر گناہ سے محفوظ کرنا، جس کو جبور سے محفوظ کرنا، نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ کروا، نبی رحمت کی گالی پکی کا سایہ عطا کروا، اور مولا جس ذوق و شوق سے اس ماہ رمضان کا ہم آغاز کر رہے ہیں، مولا ہمیں اس میں استقامت عطا کرنا، پورا مہینہ اسی ذوق و شوق کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد